الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلوات یہ مجلس اعزا ہماری ایک قابل صد احترام بہن لندن میں تشریف رکھتی ہیں سریہ شمسی صاحبہ، ان کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے۔ ان کے مرحومین کے میں نے ان سے گزارش کیا تھا کہ مجھے نام بھجوا دیں، لیکن میں گھر سے آتے ہوئے موبائل چیک کرنا بھول گئی، تو خداوند متعال ان کے اور ان کے شوہر راحت کاظمی صاحب کے مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے عفو درگزر فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ آپ سب ان کے جملہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ تلاوت فرما دیجیے۔ البتہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نام نہ لیں اور مرحومین کے نام بھی پہلے نہیں بتائے تھے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے مرحومین کے نام مجھے بتا دیں، میں فاتحہ کرا دوں گی۔ اب آپ سے صلوات بھیجیے۔ ہماری گفتگو گزشتہ کئی روز سے آزمائش کے عنوان و موضوع سے جاری ہے کہ خداوند متعال نے اس دنیا کو انسان مومن کے لیے آزمائش کا گھر قرار دیا، جیسا کہ ہم نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے کے چند کلمات آپ کی نظر کیے تھے۔ دار بالبلاء محفوفہ و بالغدر معروفہ، یہ دنیا کا گھر مشہور ہے فریب کاری میں، اور بالبلاء محفوفہ، یہ بلاؤں میں لپٹا ہوا ہے۔ اس گھر میں مومن کے لیے ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور ہر طرح کی مومن کے لیے آزمائش ہے، اور ان آزمائشات میں ضروری نہیں کہ انسان مومن اس کی حکمتوں اور مصلحتوں سے آگاہ ہو۔ ایک عام مومن کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کی حکمت سے آگاہی حاصل کرے،
موسیٰ کلیم اللہ ایسی ہستی قرآن کریم کا واقعہ ہے، یہ قرآنی حقیقت ہے۔ خالق کائنات نے سعادت بشر کے اس زندہ جاوید پیغام قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب جناب خضر کے ہمراہ چلے، خالق کائنات سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو مناجات ہوئی، جو گفتگو ہوئی، جو خطاب ہوا، اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دریافت کرنا چاہا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے، تو خالق کائنات نے ان کی ملاقات جناب خضر سے کرائی، اور پھر چونکہ موسیٰ کی معلومات کی سطح، علم کی سطح خضر کے برابر نہیں تھی، اس لیے جناب موسیٰ اس مصلحت تک، اس حکمت تک نہیں پہنچ پائے۔ اور حتیٰ کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ کی زندگی کا تلخ ترین لمحہ کون سا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب خضر نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے اپنا اسٹوڈنٹ نہیں بنا سکتا، تم اس قابل نہیں کہ میں تمہیں اپنے ہمراہ رکھ سکوں، تو معلوم ہوا انسان بلند مقام پر ہو، پریکٹسنگ ہو، نیک ہو، باتقویٰ ہو، پائس ہو، پھر بھی ضروری نہیں کہ ہر حکمت کی تک رسائی حاصل کر سکے۔ خالق کائنات کے جو جتنے امور ہیں ان میں جو ہڈن وزڈم ہے، جو اس کے ہڈن سیکرٹس ہیں، ان تک پہنچ پائے، یہ ضروری نہیں۔ تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ انسان اوامر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کی ذات اقدس الہی پر اعتماد کرنا سیکھے، ذات اقدس الہی پر اعتماد کرنا سیکھے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی منطق کے مطابق اسلام کے احکامات ہوں، آپ اس کی مصلحت کو سمجھ سکیں، وہ خالق اکبر بہتر جانتا ہے کہ اسے کس وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم بالبأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ خالق کائنات سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے احسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر لیا، ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت تمہیں پلیٹ میں رکھی ہوئی مل جائے گی؟ جنت مال غنیمت نہیں ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا ما هو العقل، عقل کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، عقل وہ قیمتی جوہر ہے جس کے ذریعے سے انسان بارگاہ معبود میں، معبود کی بارگاہ ناز میں سجدہ ریز ہو کر، اس کی بارگاہ میں اس سے راز و نیاز کر کے اپنی خلقت کے ہدف کو پا کر اس قابل ہو جاتا ہے، معرفت الہی کی منزل پر پہنچ کر اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جنت حاصل کر سکے، حصول جنت کا استحقاق پیدا کرتا ہے اپنے اندر۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ مبارکہ زاریات جو بہت سے مسائل کا حل ہے، اس میں خالق کائنات نے ہدف اور مقصد پرپس بیان کر دیا انسان کی خلقت کا۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمارا مقصد تمہاری خلقت سے، یہ جو ہم نے تمہیں لباس خلقت پہنایا ہے، یہ جو تمہیں ہم نے صفائے کائنات پر پیش کیا، اس کا مقصد لیعبدون، بندگی ہے، عبدیت ہے، خالق کائنات کی بارگاہ میں اس کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، امتثال امر مولا کرنا، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو جانا، اس کے معین کردہ حدود کی پاسداری کرنا اور ان حدود سے تجاوز نہ کرنا، محرمات الہی کا ارتکاب نہ کرنا، نافرمانی مرضی مولا کے جرم کا مرتکب نہ ہونا۔ انسان عبد محض ہے۔ عبد محض کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کی اپنی کوئی رائے نہیں، جس کی اپنی کوئی پسند نہیں، جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، جو حکم ہے وہ آقا کا ہے، جو خواہش ہے وہ آقا کی ہے، جو مرضی ہے وہ آقا کی ہے، اور اس کو مرضات الہی کے سانچے میں اس طرح سے ڈھل جانا چاہیے کہ جو رضا الہی کا تقاضا ہو، جو مشیت الہی کا تقاضا ہو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اپنی پیشانی پر بل لائے بغیر، اپنی پیشانی پہ شکن لائے بغیر۔ اور اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے
اس مقام معلیٰ پر فائز ہونے کے لیے کہ انسان اتنا بے ضرر ہو جائے، اتنا اوبیڈینٹ ہو جائے، اتنا باتقویٰ ہو جائے، اتنا مطیع ہو جائے، اتنا فرمانبردار ہو جائے، اتنا فرامین الہی کا تابعدار ہو جائے، اور اتنا فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہو جائے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا ہو جائے، اللہ کی رضا اس کی رضا ہو جائے۔ اس کے لیے خالق کائنات نے یہ اہتمام کیا کہ انتم الصراط الاقوم۔ یہ اہل بیت گرامی اسلام ہے جن کے لیے ہم کہتے ہیں انتم الصراط الاقوم، تم ہو راہ حق کی جانب، وہ صراط مستقیم جس پر انسان چل کر ابدی کامیابیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ خالق کائنات نے کاروان نوع بشریت کی ہدایت کے لیے، انہیں راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے اس نورانی مخلوق کو، ان انوار طیبہ کو انسانی پیکر میں، انسانی جسم میں مجسم کر کے صفحہ ہستی پر پیش کیا۔ انہیں اتنے عالم سے، اتنے مصائب سے گزارا۔ ہماری مصیبتیں کیا ہیں، ہماری آزمائشیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ بے ابی انتم و امی و نفسی، ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری متاع حیات آپ پر قربان، میرا سرمایہ وجود آپ پر قربان، بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری زندگی، میرا سب کچھ آپ پہ قربان۔ کیف اصف حسن ثنائکم وحسی جمیل بلائکم وبکم اخرجنا اللہ من الظل وفرج عنا غمرات الکروب وانقذنا من شفا جرف الحلقات ومن النار۔ اہل بیت گرامی اسلام، نہ تو آپ کے فضائل کو بیان کرنا بشر کے امکان میں ہے، اور نہ ہی آپ کے مصائب کا ادراک کرنا۔ عظمت المصیبہ، کیا مصائب تھے جو آپ پر آ گئے، کیا اضطراب کی کیفیت ہوتی، ہم سن نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، روز و شب اضطراب میں گزرتے ہیں۔ کربلا کی ایک مصیبت جب ذہن میں آتی ہے، آپ پر وہ مصائب آئے، جتنی یہ ہستیاں اللہ کی محبوب اور پسندیدہ تھیں، اسی تناسب سے مصیبت کی سطح بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ وہ جو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے، پیغمبر گرامی اسلام کے بعد جس کا مقام اتنا زیادہ بلند ہے، علامہ جلال الدین سیوطی ایسے اہل سنت کے برجستہ عالم دین جن کی تفسیر ہے الدر المنصور، 800 سال پہلے اس مفسر قرآن نے بہت سی روایات اس آیت کے ذیل میں فتاب آدم من ربہ، جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بارگاہ سے، خالق کی بارگاہ سے جو توبہ کی، فتلقى آدم من ربہ بکلمات، جو کلمات آدم کی زبان پر جاری ہوئے ان کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک نہیں بہت سی اوتھینٹک روایات بیان کی، اور بہت سے لوگوں نے وہ روایات بیان کی کہ مفسرین قرآن نے، بڑے بڑے محدثین نے، مورخین نے، برادران میں سے جنہوں نے نقل کیا کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا مرحلہ آیا، 40 سال تک یہ زن و شوہر 2 پہاڑیوں پہ بیٹھ کے گریہ کرتے رہے، اور جب گریہ کر چکے 40 سال تک بارگاہ خداوندی میں تضرع، زاری، گریہ، انکسار کا اظہار، تو پھر جبریل امین نازل ہوئے، کہا کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم ان ہستیوں سے توسل کرو جو وجہ وجود کائنات ہیں، جو فخر موجودات ہیں۔ تو پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے وہ تحریر کیا کہ الہی یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ اور جب آدم نے یہ نورانی کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے، اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفانوں میں گھری، تمام اہل سنت کے بڑے علماء نے، علماء تفسیر نے بیان کیا کہ جناب نوح علیہ السلام نے جب توسل کیا تو چپو میں سے ایک لائٹ نکلتی تھی، جب اسماء اہل بیت اپنی زبان پہ جاری کیے تو 4 مرتبہ لائٹ نکلی، بڑا قوی نور تھا لیکن وہ سبز تھا، اور 5ویں بار نکلا تو وہ سرخ تھا، اور جناب نوح علیہ السلام کی طبیعت بھی مزمحل ہو گئی، پریشان ہو گئی، مضطرب ہو گئی، طوفان سے خدا نے نجات دی، لیکن جب 5واں نور سامنے آیا تو بارگاہ حق میں خطاب کیا
परवरदिगार जब ये 4 नूर साते हुए तो मेरी तबीयत शाद हो गई, मेरा दिल मसरूर हो गया, तबीयत में फराह इंबिसात की कैफियत पैदा हो गई। लेकिन जब ये 5वां नूर मेरे सामने आया तो मेरी तबीयत मुस्तरब क्यों हुई? तो फिर खालिक का यही सवाल जनाब आदम का था, यही सवाल जनाब नूह का था, यही सवाल जनाब इब्राहिम का था। तो जब खालिक कायनात ने ताउफ कराया कि तुम्हारे नबी का नवासा है, जो आखिरी नबी का, जो सरदार अंबिया है, वो करबला में शहीद किया जाएगा, तो अर्ज कर रही थी ये वो हस्तियां हैं जिनके साथ अंबियाए इलाही ने तवस्सुल किया और खुद मासूमीन की हदीसें जो ऑथेंटिक रिवायात में किताबों में बयान की गई हैं कि तवस्सल बिना, जब तुम बहुत ज्यादा किसी मुश्किल में मुब्तला हो जाओ हमारी जात से तवस्सुल करो ताकि खुदा तुम्हारी मुश्किल कुशाई करे। लेकिन खुद उनकी क्या कैफियत है? फरमाते वल्लाहि इन्ना अबी कुहाफत ला यअलमु अन्नहु महल्ली मिनहा महल्लुल कुत्ब मिन अर्रहा यनहदिरु अन्निस सैल वला यरका इलैहि तै। आका फरमाते खुदा की कसम फलां शख्स ने ला यअलमु, बेशक वो जानता था, अन्नहु महल्ली मिनहा महल्लुल कुत्ब मिन अर्रहा, खिलाफत वो चक्की है जो अली इब्ने अबी तालिब के महवर के गिर्द घूमती है, लेकिन उसने खिलाफत को एक लिबास समझ के ज़ेब तन कर लिया, जबकि मेरी फजीलतों का कोई इनकार नहीं कर सकता। फ़क़द आलिमतु मौज़िई मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिल क़राबतिल क़रीबा वल मंज़िलतिल ख़सीसा वज़अनी फ़ी हिज्रिही व अना वलदुन यज़ुम्मुनी इला सद्रिही व यनकुफ़ुनी फ़ी फ़िराशिही। तुम जानते हो कि बारगाह नबुव्वत में मेरा मकाम क्या था। यनहदिरु अन्निस्सैल यनहदिरु अन्निस्सैल वला यरका इलैहि तैर। अली इब्ने अबी तालिब फ़ज़ाइलो महामिदो महासिन का, कमालाते इंसानी का वो कोह बुलंद है जिसके कोह सारे अजमत पर, जिस कोह सारे अजमत पर फिक्र बशर का परिंदा पर नहीं मार सकता। यनहदिरु अन्निस्सैल वला यरका इलैहि तैर। अली इब्ने अबी तालिब वो जाते वाला सिफात है जिसके पहलुओं से इल्म और दानिश के चश्मे फूटते हैं। वो कोह सारे अजमत है जिसके पहलुओं से इल्म और दानिश के चश्मे फूटते हैं। लेकिन मौला कायनात के साथ क्या हुआ कि मदीने में चलने वाली, चूंकि वो दौर अदबी दौर था, लोग बड़ी अदबी ज़बान बोलते थे, जैसे आज का दौर बिल्कुल पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे ज़बान दम तोड़ चुकी है। तो जो इस वक्त उर्दू ज़बान की कैफियत है, उर्दू का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, तो इसको ऑपोजिट कर लें। उस ज़माने में जिस औजो उरूज पे ज़बान थी तो लोग अदबी ज़बान में गुफ्तगू करते थे। तो कनीज़ें गली बाज़ार में ये कहती फिरती थीं, मौला कायनात पे निगाह पड़ती थी, लोग आपस में तबसरा करते थे रहलत पैगंबर के बाद, अबा हसन सैयदी अंता 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 वसीयुल मुहैमिन लौ अनसफुका अंता जअलता कुरैशन आबीदा लौला हुसामुका कानू मुलूका व अंतल मुक़द्दमु फिन नाइबाती व अंतल मुक़द्दमु फिन नाइबाती फ़इंदल खिलाफते लिमा अख़रुका। मौला कायनात कहीं से गुजरते थे तो लोग आपस में तबसरा करते थे, देखो ये फातिह खैबर है, देखो ये इस्लाम का इतना बड़ा फातिह है। और जैसा कि मैंने बयान किया कि शेख मोहम्मद मुफ्ती अब्दो ने, गालिबन मुफ्ती अब्दो ही का ये तबसरा है कि उन्होंने कहा था कि जब मैंने एक्सीडेंटली हादिसाती तौर पे मेरी नहजुल बलागा से मुलाकात हो गई और मैंने नहजुल बलागा को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये एक सल्तनत है सुखन की दुनिया में, कलाम की दुनिया में, फसाहत व बलागत की दुनिया में एक बहुत बड़ी सल्तनत है। और जब मैंने रिसर्च की, तहकीक की, तो पता चला इस सल्तनत का फातिह और फरमान रवा अली इब्ने अबी तालिब है। उन्होंने कहा कि जंगें तो मैंने अली इब्ने अबी तालिब की नहीं देखी, तज़किरा सुना है कि वो मैदान कारज़ार का कैसा शेर मर्द और बहादुर था
کہ اسے شیر الہی کا خطاب دیا گیا بارگاہ حق کی جانب سے، لیکن جب میں نے نہج البلاغہ پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سلطنت کلام کا بھی فرمان روا اور فاتح ہے۔ علی وہ ہستی، اور ان کے لیے جو حالات پیش آئے کہ عام لوگ آپس میں بات کرتے تھے کہ دیکھو یہ فاتح خیبر ہے، یہ اتنا عظیم الشان ہیرو ہے اسلام کا، لیکن اس سے میراث خلافت چھین لی گئی۔ کنیزیں مدینے کی گلیوں میں یہ کہتی پھرتی تھیں، ابا حسن سیدی انت وسیع المہیمن لو انصفوک، آپ ایسا پاورفل کوئی اور ہو سکتا؟ انت جعلت قریشا عبیدا لولا حسامک کانوا ملوکا، کہتے تھے آپ کی تلوار کی خیرات تو اسلام کھا رہا ہے، ورنہ تو یہ غلام ہوتے، یہ سسک رہے ہوتے۔ علی اگر آپ کی شجاعت و بہادری اسلام کو سپورٹ نہ کرتی تو مسلمانوں کی کیا حالت زار ہوتی؟ اسلام آگے ہی نہ بڑھتا، پنپتا ہی نہ، پھلتا پھولتا ہی نہ۔ انت المقدم فی النائبات فعند الخلافت لما اخروک۔ لوگ سوال کرتے تھے جب مولا کائنات کہیں سے گزرتے آپس میں، انت المقدم فی النائبات، اے علی مصیبتوں میں تو ہمیشہ تو آگے رہا، فعند الخلافت لما اخروک، اور جب خلافت بٹنے لگی تو تجھے پیچھے ہٹا دیا گیا، دوسرے قابض ہو گئے۔ تو مولا کائنات ایسی ہستی، آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان دے رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فصبرت رأیت ان الصبر علی ہاتا احجا فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے دیکھا صبر کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، میں نے صبر کیا اور اتنی مشکل سے کیا کہ جیسے میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی اور میری آنکھ میں تیر پیوست تھا۔ سیدہ کونین کے ساتھ کیا ہوا، حسنین شریفین کے ساتھ کیا ہوا، یہ اتنی بڑی ہستیاں عالم وجود کی، لیکن بارگاہ حق کی جانب سے آزمائش ہے۔ لیکن قرآن کریم پھر خود ہی اعلان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جو اولیاء خدا ہیں، یہ جو خاصان خدا ہیں، یہ جو اللہ کے پسندیدہ اور منتخب افراد ہیں، ان پہ آزمائش آتی ہے لیکن یہ پرسکون رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ لو علمتم ما ذخر لکم ما حزنتم ما ذوی عنکم، اگر کبھی اے بندہ مومن تجھے معلوم ہو جائے، لو علمتم ما ذخر لکم، کیا کیا کچھ تمہارے لیے چھپا دیا گیا، کیا کیا، جیسے قرآن کی آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، خالق کہتا ہے بڑے اہم سورہ کی بڑی اہم آیا ہے اور بڑا پروٹوکول ہے اس آیت کا۔ فلا، جو ویسے قرآن پڑھنا جائز ہے باطنی نجاست کے ساتھ بھی، لیکن یہ نہیں پڑھ سکتے، اتنا اس کا پروٹوکول ہے، اتنی اہم آیا ہے، اتنا اہم سورہ ہے جس کو باطنی نجاست کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُوا مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہم نے تمہارے لیے کیا کیا سرپرائزز رکھے ہیں، من قرۃ اعین، جو تمہارے اندر تک ٹھنڈک کا احساس اتر جائے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارے دل کی راحت، جو ہم نے تمہارے لیے سرپرائزز چھپا کے رکھے۔ لو علمتم، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا، ما ذخر لکم، اللہ نے کیا کیا تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، کیا کیا تمہارے لیے چھپا کے رکھ دیا اسباب راحت میں سے، تو محزنتم علی ما ذوی عنکم، تمہیں ایک ذرہ برابر کبھی ملال نہ ہوتا اس پر جو تم سے چھن گیا، لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم۔ یہ دنیا دنی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کی کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، کسی چیز کو دوام نہیں ہے، کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، کچھ بھی اس میں مستقل نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے وہ فنا کی ذات پہ ہے، صرف ایک ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو ہمیشہ باقی و برقرار رہنے والی ذات ہے، اسی کے ساتھ اپنا رابطہ بہتر کرو۔ تم نہیں جانتے اس کے کاموں کی مصلحتوں کو، اور اس چکر میں پڑنے کی کوشش بھی نہ کرو
کیونکہ تمہاری ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. جب نبی خدا جناب موسیٰ کوئی عام نبی تو نہیں, نبی تو ہوتا ہی عام نہیں. نبی وہ ہے جو مقام عصمت پر فائز ہو, نبی وہ ہے جو اللہ کا منتخب, چوزن, پسندیدہ اور منتخب ہو. اور فرمایا آپ نے نبی عام ہو ہی نہیں, عام انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا, نبی عام انسان نہیں ہو سکتا. لیکن موسیٰ صرف نبی نہیں ہے, موسیٰ رسول ہیں. 1,24,000 انبیاء میں صرف 313 رسول آئے, ان کا جز جناب موسیٰ ہے. وہ سارے رسول بھی موسیٰ کے برابر نہیں, بلکہ جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک موسیٰ ہے. اتنا خدا نے موسیٰ کو مقام بلند عطا کیا, تو موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے, اور جب سمجھ نہیں سکے تو بے چینی کا مظاہرہ کیا, بے قراری کی, جزا و فضا کیا, بار بار خضر کو ٹوک دیا, جس کی وجہ سے خضر نے کہا کہ میں تمہیں ڈسون کرتا ہوں, جاؤ میرے کاموں میں دخالت نہ کرو, اس لیے کہ ما فعلتہ من امری, یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, یہ حکم خدا بندی ہے. تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے مضطرب ہوئے. پہلے مضطرب ہو رہے تھے خضر کے کاموں سے, جب کاموں کی حکمت پتہ چلی تو مضطرب ہو گئے کہ اتنا بڑا استاد میری جلد بازی کی وجہ سے کھو گیا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے جب پوچھا, آپ سب کو معلوم ہے قرآنی واقعہ ہے, اس کی تفاصیل میں نے جان بوجھ کے بیان نہیں کی کہ قرآن آپ کی موبائل میں موجود ہے, موبائل ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہے, اس کو بھی پڑھیں, ترجمہ بھی پڑھیں. تو میں وہ چیزیں بیان کرتی ہوں جو معمولاً افراد کی دسترس میں آسانی سے نہیں ہوتی. قرآن پڑھیے, دیکھ لیجئے کیا واقعہ تھا. مجھے ایک ہی چیز بیان کرنا کہ جب اس لڑکے کا مرڈر کر دیا, آپ بتائیے کتنی بڑی مصیبت ہے ماں باپ کے لیے کہ ان کا بچہ قتل ہو گیا, اور بچہ کتنا عزیز ہوتا ہے. تو بلاء عظیم, جو قرآن کریم نے 3-4 مقامات پہ فرما بلاء عظیم, بہت بڑی مصیبت ہے ماں باپ کے لیے. تو لیکن اس مصیبت کے پس پردہ جو نعمت چھپی ہوئی ہے اس کا ان ماں باپ کو اندازہ نہیں. جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, کہا میرے سامنے ایک معصوم بچے کا مرڈر کر دیا, تو جناب خضر نے فرمایا سنو, کانا ابواہ صالحین, اس کے ماں باپ انتہائی نیک, پاکیزہ اور پائس ہیں. یہ بچہ بڑا ہو کے ان کی گمراہی کا باعث بنتا. وہ افراد جو اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے, پتہ نہیں خدا نے تمہارے لیے جنت میں کیا کیا چھپا کے رکھا ہے. اولاد ایک آزمائش ہے, اگر اس کی تربیت آپ صحیح طور پہ نہ کر سکیں تو وہ جو آپ کو ٹف ٹائم دے گی دنیا میں وہ تو الگ ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ گناہگار بھی ہیں کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت کی صحیح حفاظت نہیں کی. انسان بدبخت ہو جاتا ہے, ذرا سی کیئرلیسنس, ذرا سی عدم احتیاط اس کو تباہی کے دہانے پر لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے. یہ بظاہر آپ کو بڑی زیبا حسین چیزیں دکھائی دیتی ہیں, لیکن در حقیقت یہ ابتلاءات ہیں, یہ امتحانات ہیں انسان کے لیے, یہ منزل امتحان ہے. تو جناب خضر علیہ السلام نے جب بیان کیا, کہا کہ یہ بیٹا گمراہ کر دیتا, کہا وہ کیسے؟ اب ہمارے سامنے تو مثال موجود ہے, مولا کائنات نے فرمایا ان زبیر معنا, زبیر کان معنا, وہ ہمارے ساتھ تھا جب تک کہ اس کا ولدہ المشوم, اس کا وہ منحوس بیٹا لم ینمو, جب تک وہ بڑا نہیں ہوا تب تک زبیر ہمارے حقوق کا دفاع کرنے والا تھا, ہمارے حق کا دفاع کرنے والا تھا. لیکن بیٹا خود بھی جہنمی ہو گیا, باپ کو بھی کر دیا. تو کہا اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو ماں باپ کو منحرف کر دیتا راہ راست سے, ان کی تباہی کا باعث بنتا. یہ مر گیا, خدا نے اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو وہ بیٹی عطا کی جس سے 70 انبیاء جس کی نسل میں خدا نے قرار دیے. یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں. جناب موسیٰ مضطرب ہوئے, کہ پروردگار اب خضر تو ناراض ہو کے گیا, تو مجھے تو اب خود کوئی اپنے ہڈن سیکرٹس مجھے دکھا دے, میری بے چینیوں کو ذرا مجھے پرسکون کر دے. تو خطاب آیا, اچھا موسیٰ تو جا. جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے کوہ طور پر تو ایسے واقعات ہوتے تھے جیسے میں نے آپ سے اسی منبر سے پہلے بیان کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا ایسی باتیں جناب موسیٰ سے کرتا تھا
کہ صبح کے وقت جاؤ اور جو چیز سب سے پہلے سامنے آئے اس کو نگل لو. یاد ہے میں نے عرض کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو دیکھا کہ عظیم الشان کوہ طور سے زیادہ بلند و بالا پہاڑ ہے. موسیٰ نے کہا اس کو کیسے نگل سکتا ہے انسان؟ لیکن پھر خیال آیا حکیم مطلق نے کہا ہے, اس کی کوئی بات وزڈم سے خالی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے یوں منہ کھول دیا, وہ پہاڑ غائب ہو گیا, اور کاٹن کینڈی سے بھی زیادہ جلدی وہ منہ میں تحلیل ہو گیا. جب کوہ طور پہ گئے کہا پروردگار سب سے پہلے تو مجھے وہ بتا. کہا موسیٰ وہ تیرا غضب ہے, غصہ ہے. اینگر کو اوورکم کرنا بہت آسان ہے, صرف تمہیں اپنی ول پاور, قوت ارادی کی ضرورت ہے. شیطانی خیال کو, غصہ شیطانی چیز ہے نا, شیطانی خیال کو جھٹک دو. ایک لمحے کے لیے خود سے یہ کہو کہ مجھے غصہ نہیں کرنا. غصہ ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا, تو وہ بیٹھ جائے گا. تو اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا عجائبات دکھاتا تھا. جو خاصان خدا ہیں وہ عجائبات کا مشاہدہ کرتے ہیں. کی محبت کا ایک مظہر خالق کائنات نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا. جب وہ موسیٰ نے سوال کیا کہ ماں کا اتنا مقام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, تو خالق نے فرمایا کہ تو صبح فلاں مقام پہ چلے جانا. اب وہ واقعہ بھی نہیں دہراؤں گی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو موسیٰ بڑے پریشان, اس جو شخص تھا اس کا مرڈر کرنے لگے آگے بڑھ کے کہ اس نے ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو خطاب آیا موسیٰ ہر کام میں دخل نہ دو, ہم نے صرف تمہیں دکھانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا کنفیوژن برطرف ہو جائے کہ ہماری حکمت کیا ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے اپنے کچھ ہڈن سیکرٹس مجھ پہ واضح کر دے. خطاب آیا موسیٰ جاؤ لیکن وہ کام نہ کرنا جو خضر کی موجودگی میں کیا ہے. بے چینی نہیں, بے قراری نہیں, جلد بازی نہیں. جلد بازی بھی ایک بہت بڑا نقص ہے ان جملہ نقائص میں سے جو انسانی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. کہا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, تحمل, بردباری جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. وہ ہنری کوربن ہے غالباً, فرینچ فلسفر ہے, پیرس کی کسی یونیورسٹی میں. وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ ادیان جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں, یہودیت با مردن موسیٰ, مسیحیت با مردن عیسیٰ, اما این فقط تنها تشیع است که هیچ وقت نخواهد مرد و نامزد مرگ نیست و ہمیشہ زندہ است. وہ کہتا ہے کہ ہر دین اپنے نبی کے مرنے کے ساتھ مر گیا, ختم ہو گیا. موسیٰ کے فالوورز یہودیت خاتمہ ہو گیا موسیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ. عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا عیسیٰ کے یعنی تعلیمات درمیان سے اٹھ گئے. اب نام سے وہ کہتے رہے کہ ہم عیسیٰ ہیں, عیسیٰ کے فالوورز ہیں, ہے تو نہیں کچھ پاس. یہودیت ان کے پاس کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آپ سے عرض کروں, آپ کو معلوم ہی ہوگا بہت سے افراد کا بہت زیادہ جانا آنا رہتا ہے, رفت و آمد رہتی ہے باہر کے ممالک میں, کہ چرچز مسلمانوں نے خرید لیے ہیں. مونٹریال بہت زیادہ چرچز تھے اس میں, اسے چرچز کا شہر کہا جاتا تھا. میں نے جا کے بہت سے چرچ دیکھے بھی, وہ بکنا شروع ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی ان میں جاتے ہی نہیں. لندن میں اتنے چرچز بکے, امریکہ میں اتنے بکے, مسلمانوں نے خرید کے مساجد بنا لی, امام بارگاہیں بنا لی. کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی ان میں جاتے ہی نہیں. بھئی کیوں نہیں جاتے؟ کہا اس لیے کہ وہ اب مذہب کو پریکٹس ہی نہیں کرتے. اتنی تحریفات ہو چکی ہیں مذہب میں کہ اب ان کا مذہب سے دل اٹھ گیا, نہیں پریکٹس کرتے, جاتے ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہودیت موسیٰ کی زندگی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی, عیسائیت عیسیٰ کی زندگی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی, لیکن تنہا ایک مذہب جو زندہ ہے وہ تشیع ہے, و نامزد مرگ ہم نیست. اور وہ کہتا ہے ہم چنین جامعه‌ای نمیتواند بمیرد و هیچ وقت هم نخواهد مرد. وہ کہتا ہے کہ ایسا مذہب کبھی نہ مر سکتا ہے اور نہ موت اس کی گرد قدم کو کبھی چھو سکتی ہے.
کیسا مذہب؟ وہ کہتا ہے کہ امام حسین در ابتدای راہ و مہدی آخر الزمان در انتهای راه. امام حسین در عمق تاریخ آنها را حل می‌دهد و مهدی در آینده دعوت می‌کند که بیایند و چنین جامعه‌ای نمی‌تواند بمیرد و هیچ وقت هم نخواهد مرد. کہتا ہے کہ یہ تشیع ہے جو زندہ ہے، اور یہ اس لیے زندہ ہے کہ اسلام کے شروعات ہی میں انہوں نے دامان حسین سے تمسک کر لیا. ادھر سے وہ کہتا ہے ان کے رسول کے دنیا سے اٹھتے ہی انہوں نے سفینہ نجات حسین ابن علی کے دامان مبارک کو تھام لیا. ادھر سے امام حسین در عمق تاریخ آنها را حل می‌دهد و در آینده مهدی دعوت می‌کند که بیایند. وہ کہتا ہے کہ شروع سے، ابتدا سے، یعنی ابھی کتنا عرصہ تھا اسلام کو ظہور پذیر ہوئے، 61 ہجری کے آغاز میں واقعہ کربلا رونما ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ امام حسین ادھر سے اور مہدی آخر الزمان ادھر سے، اور درمیان میں یہ فرزندان مکتب تشیع ہیں عصمت کے حصار میں، ان کو ادھر ادھر وہ ہلنے نہیں دیتے. کہتا ہے چنین جامعی نمیتواند بمیرد و ہیچ وقت نہ خواہد مرد. کہتا ہے ایسا مذہب نہ مر سکتا ہے اور نہ کبھی اسے موت کی گرد قدم، ان کی گرد قدم کو موت چھو نہیں سکتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے رہبری در حال حاضر است. وہ کہتا ہے اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ان کی لیڈرشپ باقی ہے. ان کی لیڈرشپ باقی ہے، ان کی رہنمائی مسلسل آ رہی ہے. یوں ہی تو ہمارے علماء نے معصومین کی جو احادیث بیان کی ہیں، یوں ہی تو بیان نہیں کی کہ معصوم نے فرمایا مہدی آخر الزمان کی حیثیت آفتاب عالم تاب کی سی ہے کہ اگر سامنے بادل آ بھی جائے تو اس کے بینیفٹس دنیا کو ملتے رہتے ہیں. آفتاب عالم تاب کے سامنے اگر بادل آ جائے اور وہ بادل کی اوٹ میں چھپ بھی جائے تو بھی اس کے فوائد اور ثمرات اور برکات اور فیوزات انسانیت کو ملتے رہتے ہیں. اگر پردہ غیب میں بھی ہو تو عقیدہ مہدویت اس امت اس قوم کو بچائے ہوئے ہے. اور وہ کہتا ہے آرمان های آنها در حال تجدید است. وہ کہتا ہے کہ ان کو دم بدم حیات تازہ مل رہی ہے، تشیع کو دم بدم حیات نو مل رہی ہے. ادھر سے حسین ابن علی کے پاکیزہ تذکروں کے حصار میں ہیں اور ادھر سے حالت انتظار میں ہیں، اس سلطان عادل کے انتظار میں ہیں، منجی عالم بشریت جو ان کے عقیدے کے مطابق کائنات کو ظلم و جور سے عدل و انصاف میں تبدیل کر دے گا. تو یہ بڑا فیضان کرم ہے، یہ اس کی ہدایت خاصہ ہے جو میں عرض کیا کرتی ہوں کہ ہدایت عامہ، ہدایت عامہ سب کے لیے ہے. قرآن کریم فرقان حمید سبھی کے لیے ہے، لیکن یہ صف اعضاء ہدایت خاصہ ہے جو خالق کائنات نے فرزندان مکتب تشیع کو عطا کی ہے، جہاں سے لمحہ لمحہ ایسے خزانہ ہائے عامرہ کی خیرات بٹتی ہے، ایسے بلند و بالا مفاہیم، علوم الہی، مواعظ حسنہ لوگوں کی کس طرح اس منبر اعظم سے کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے، کس طرح وہ ادیان آسمانی کے تعلیمات سے بہرہ ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے جو خالق کائنات نے ہمیں عطا کی. عرض کر رہی تھی کہ یہ مکتب ہے، اس کے تعلیمات ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ رذیلہ صفات سے اپنا دامن بچائیں، ناپسندیدہ صفات کو
نقائص کو نواقص کو دور کریں، اپنے باطن میں خوبیوں کو جلا دیں۔ جلد بازی بھی ایک نقص ہے، برائی ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جلد بازی سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ جلدی سے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ دیں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، وقت بہت بڑا قاضی ہے۔ بہت سی چیزوں کا فیصلہ وقت کر دیتا ہے، آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ جلد بازی نہ کیا کریں، کچھ امور کو اللہ پہ بھی چھوڑ دیں۔ تو خطاب قدرت آیا، موسیٰ ہم تمہیں کچھ باتیں بتا دیں گے، کچھ چیزیں تجھ پہ واضح کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تعجیل نہیں، جلد بازی نہیں، بے قراری نہیں۔ ہماری زندگیوں میں جو میں بار بار عرض کرتی ہوں کہ صبر کے کتنے فوائد ہیں، صبر سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بر اثر صبر نوبت ظفر آید، صبر اپنے ہمراہ کامیابیوں کے خزانے لے کر آتا ہے۔ موسیٰ صبر کے ساتھ مداخلت نہیں، بس صرف دیکھنا ہے خاموش رہ کے اور چھپ کے دیکھو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جس مقام کی نشاندہی کی وہاں پہ تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بہت بلند و بالا درخت تھا، بہت بلند و بالا، اس میں پتوں کے درمیان میں ایک جگہ پہ یوں بیٹھ گیا کہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ وہاں ایک چشمہ بھی تھا پانی کا، تو جہاں پانی کا چشمہ ہو وہاں رفت و آمد کا وہ مرکز ہوتا ہے۔ بیٹھے ہی تھے جناب موسیٰ، دن کا آغاز ہوا، دیکھا کہ ایک سوار آیا، تو وہ سوار درخت کے اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسے ہی درخت کا انتخاب کیا جس کا سایہ زیادہ ہو اور جس میں چھپ بھی سکیں۔ بیٹھ گیا، اس نے اپنا بیگ کھولا، اس میں سے کھانا نکالا، وہ کھایا۔ اور اس زمانے میں تو ایسے کوئی ریسٹ ہاؤسز تو ہوتے نہیں تھے، کہ اسی طرح لوگ آرام کرتے تھے جو مسافر ہوتے تھے۔ بیٹھا، کھانا کھایا، اس کے بعد وہیں زمین پہ لیٹ گیا، تھوڑی دیر آرام کیا، سو گیا۔ پھر اٹھا تو اپنا بیگ اٹھایا تو وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب اس دوران میں اس کے پاس ایک منی بیگ تھا، وہ مس ہو گیا۔ اس میں کوئی خاصی قیمتی چیزیں تھیں، گولڈ تھا، کوئی جواہرات تھے، کوئی بہت قیمتی سامان تھا، وہ اس سے وہاں پہ مس ہو گیا، وہ گیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس کو خدا نے اجازت نہیں دی، اب میں اس کو کیسے بتاؤں تجھ سے مس ہو گیا۔ بیٹھے ہیں صبر کے ساتھ، امتحان لے رہا ہے خدا موسیٰ کے صبر کا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو موسیٰ نے دیکھا کہ ایک اور شخص آیا، وہ بھی سوار تھا۔ اس نے بھی آ کے چشمے سے اپنا چہرہ دھویا، پانی پیا، تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک منی بیگ ہے اور اس کے اندر کافی قیمتی سامان ہے، گولڈ کوائنز بھی ہیں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، جائزہ لیا، کوئی نگاہ اس کو دیکھ نہیں رہی۔ اس نے وہ بیگ اٹھایا، رخصت ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اب پہلو بدل رہے ہیں، پریشان ہے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اب اس کے پاس ریوڑ تھا، بھیڑ بکریاں جانور تھے۔ اس نے چشمے سے اپنے جانوروں کو پانی سے سیراب کیا، اس کے بعد وہ بھیڑ بکریاں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، تھوڑی دیر وہ بیٹھ گیا درخت کے نیچے آرام کے لیے۔ اتنے میں وہ شخص اپیئر ہو گیا، کون؟ جس کا بیگ تھا وہ ظاہر ہو گیا، وہ آیا، اس نے آ کے، اچھا یہ شخص جو تھا یہ اولڈ مین ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ جوان تھا۔ آیا تو اس نے آ کے اس سے کہا کہ میرا یہاں پہ ایک بیگ مس ہو گیا، تو تم نے اٹھایا؟ اس نے کہا نہیں مجھے خبر نہیں ہے۔ کہا سوچ لو؟ کہا نہیں مجھے خبر نہیں۔ تو کہا کوئی یہاں پہلے آیا؟ اس نے کہا مجھے یہ بھی خبر نہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے جانوروں کو لے کے یہاں پہ آیا ہوں تو میری اطلاع میں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ بیگ تم نے چرایا۔ اس نے کہا بھئی تم تلاشی لے لو۔ خیر اس نے جہاں جہاں وہ سرچ کر سکتا تھا کیا۔ اس کے بعد اس نے جانوروں کو ادھر ادھر، اس کے بعد وہ اس کے پاس آیا، اس نے اپنی سٹک نکالی اور اس نے کہا کہ دیکھو بیگ کے چور تم ہو،
मुजरिम तुम हो, इसलिए कि और तो कोई यहाँ आया नहीं, मुझे भी यहाँ से गए हुए ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुई। उसने कहा तो फिर तुम्हें मिला नहीं तो फिर कहाँ होगा? उसने कहा यहीं कहीं, तुम तो इस जगह को पहचानते हो, तुमने किसी जगह ज़मीन में दफन कर दिया, क्योंकि तुम्हें अंदाज़ा तो था कि इतना कीमती सामान है तो वो आएगा तो सही उसका मालिक लेने के लिए, तुमने छुपा दिया, अब तुम कल परसों इत्मीनान के साथ वहाँ से निकाल लोगे। उसने कहा इल्ला बिल्ला मुझे मालूम नहीं, हत्ता कि उनकी लड़ाई शुरू होगी। अब लड़ाई हुई तो ये ज़ईफ़ शख्स मुसिन, वो जवान, लड़ाई के दौरान उसकी एक कारी ज़रब लगी, ये मर गया। अब मूसा ताकत बाजुओं में मचल रही है, मूसा का दिल चाहता है कि इसका जाके खातिमा कर दें, और परेशानी ये भी है कि मुझे मालूम है मैं विटनेस मौजूद हूँ और मैं यहाँ यूजलेस बैठा हूँ। खामोश है। अब वो मर गया, उस शख्स ने उसके जानवर वहाँ से चला गया, बहरहाल, या जानवर नहीं लिए, जो भी हुआ बहरहाल। उसके बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम बेचैनी इस तरह कोह तूर पे आए, आके कहा कि अब तेरी बारी है, अब बता परवरदिगार, अब तेरी बारी है। खिताब आया मूसा, वो जो पहला शख्स था, कहा कि परवरदिगार तूने मुझे इजाजत नहीं दी, मेरे सामने एक इनोसेंट इंसान का मर्डर हो गया, मेरे सामने एक शख्स का सामान गायब हो गया, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे इजाजत नहीं दी। खिताब आया मूसा, ये ज़रूरी नहीं कि तू हमारे तमाम मसाइल में दखालत करे, मुदाखलत करे, तूने कहा था कि मुझे पता चले तेरी हिकमतें किस तरह की हैं, हमने इतनी इजाज़त दी, दखलंदाजी की इजाज़त नहीं है। अच्छा फिर बता तो दे हुआ क्या? कहा कि वो जो पहला जवान शख्स आया और जिसका वो मनी बैग खो गया, इस शख्स के बाप ने, जो बाद में शख्स आया जिसने वो बैग लिया, इस शख्स के बाप ने उसका हक खाया। जो दरमियान में शख्स आया और जिसने बैग उठाया, इसके बाप ने उसका हक खाया। अब वो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, वो वीक था, इसका मुकाबला कर नहीं सकता था, और वो कोर्ट में गए, अदालत में गए, विटनेसेस ना होने की वजह से फैसला उसके खिलाफ हो गया, उसको नहीं मिला वो माल, और वो बेचारा इसी परेशानी के आलम में दुनिया से चला गया। अब ये बेटा उसका जिसने हक खाया था, जिसका बैग खोया, और वो बेटा उसका जिसका हक खाया गया था, और आज जितनी वैल्यू इस मनी की और इस गोल्ड की और इन जेम्स एंड ज्यूल्स की, और वो बिल्कुल उसके बराबर है जितना हक था। उस बाप का, गासिब बाप का वारिस ये है, और उस बेचारे मुस्तज़अफ़ बाप का वारिस ये है। तो जो इसको बैग मिला, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। वो क्या है ज़माना या वक्त, मैं हमेशा भूल जाती, वक्त बरसों करता है परवरिश। कोई हादिसा, हाँ, कोई हादिसा एकदम नहीं होता। दर इन आलम ज़र्रे खाक ज़ाये न शबद, इस कायनात में एक जर्रा भी इधर से उधर नहीं होता, ये तुम्हारी निगाह है जो पहचान नहीं पाती। कहा कि वो जितनी उसकी वैल्यू थी वो उसके वारिस से उसके वारिस को मिल गया, और ये खुद नहीं आए, इसका रुख भी मैंने इस चश्मे की तरफ फिराया, उसमें भी मैंने तशनगी और प्यास का एहसास पैदा करके उसे जुस्तजू आब में इधर भिजवाया, ताकि उसको उसका हक मिल जाए। उसका हक उस तक पहुंच गया। जब सही तरीके से नहीं दिया तो हमारी कुदरत काहिरा है, हमने एहतमाम कर दिया। का तो परवरदिगार, वो जिस बेचारे का कोई दखल ताल्लुक ही नहीं था, वो बेचारा बीच में क्यों मौत के घाट उतार दिया गया? का मूसा वो इतना बेचारा नहीं था, खुदा आदिल है, वो इतना बेचारा नहीं था। का तो फिर कहा कि ये जिसका मनी बैग था, जिसने उसका मर्डर किया, किसी जमाने में इसका बाप चौपान था, वो भेड़ें बकरियां चराता था,
تو یہ اس وقت جوان تھا جو اب بوڑھا ہو چکا. اس نے اس کی بکریاں چرا لی, اس کی بھیڑ بکریوں پہ قبضہ کیا. ہوا یہ کہ اس نے اس کے ساتھ کسی بات پر بلا وجہ بحث کر کے اس کا مرڈر کر دیا. وہ بوڑھا تھا, یہ جوان تھا, اور اس کی بکریوں بھیڑوں پہ اس نے قبضہ کر لیا. آج ہم نے اسے یہاں بھیجوایا اور دیکھیے ایک ہی مرتبہ تینوں کے مسائل حل کر دیے. قتل کا یہ اس کا وارث ہے خون کا اپنے باپ کے, کیونکہ اس کو یتیم کیا, اس کے باپ کو مار دیا اور اس کی بھیڑ بکریوں پہ قبضہ کر لیا. تو یہ صاحب دم کہتے ہیں, یعنی وارث ہے اس کے خون کا, انتقام کا. اس کو نہیں معلوم کہ یہ اس کے باپ کا قاتل تھا, لیکن ہم نے اسے ادھر بھیجوایا, اس کو بھی ادھر بھیجوایا, اور آج ہم نے ان سب کا حساب صاف کر دیا. اب وہ بکریاں بھیڑیں تھیں ہی اس کی, یہ لے گیا. اس کے باپ کا اس نے خون کیا تھا, اور اس نے خون کیا لیکن کوئی گواہی نہیں تھی, اس لیے وہ بچ گیا, لیکن وہ گواہ موجود ہے. ان الشاہد هو الحاکم اتقوا المعاصی فی الخلوات. اسی لیے ارشاد ہے معصوم کا, فرماتے اتقوا المعاصی فی الخلوات, خبردار گناہوں کے ارتکاب سے اپنی خلوتوں میں, تنہائی میں گناہ کے ارتکاب سے بچو. آپ کا خیال ہے آپ کسی کی غیبت کریں تو وہ موجود نہیں ہے, پشت پہ ہو گئی, بیک بائٹنگ ہو گئی, نہیں, وہ نہ بھی جانتا ہو. ان الشاہد هو الحاکم, جس کا جاننا ضروری ہے وہ جانتا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, وہ قرآن کی آیت ہے. ویلۃ لیتنی, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, اس میں تو ایک چھوٹا بڑا کوئی ایسا عمل, کوئی میری پلکوں کی جنبش, کوئی میرے لبوں کی حرکت, کوئی میرے قدموں کی چاپ, کسی چیز کو فروگزاشت نہیں کیا گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ہر چیز کو خدا نے میرے نامہ عمل میں محفوظ کر لیا. جب قیامت میں ملاقات کرے گا اپنے گناہوں سے, یا قبر میں عالم برزخ میں کرے گا, تو خالق کائنات خطاب آیا مکتب بارگاہ عصمت کی جانب سے, ان الحاکم ان الشاہد هو الحاکم, ڈرو اس سے جس کی نگاہ آج دیکھ رہی ہے. ان الشاہد, شاہد یعنی وہ وٹنس ہے, وہ دیکھ رہا. هو الحاکم, قیامت میں فیصلہ بھی وہی کرے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنی مرضی کے وٹنسز اپنے ساتھ لے لیے یا خرید لیے, اور جج کا فیصلہ بدل گیا. مثلا جج آنیسٹ بھی ہو, اچھا بھی ہو, لیکن اس کا فیصلہ بدل گیا اس لیے کہ آپ نے گواہی ایسے پیش کر دی ہے. لیکن ان الشاہد هو الحاکم, یہاں جو گواہ ہے وہی جج ہے, وہی قاضی ہے, وہی قیامت میں فیصلہ کرنے والا ہے. اس لیے اتقوا المعاصی فی الخلوات. اس لیے جب تم اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہو, تو اب تو تنہائیوں میں گناہ کے اسباب بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اپنی تنہائیوں کو گناہوں کے ارتکاب سے بچاؤ, اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرو, اس لیے کہ جو دیکھ رہی ہے نگاہ, کل فیصلہ بھی اسی کو کرنا, اور وہ سریع الحساب کی مصداق ہے. اس کا فیصلہ بہت تیزی سے ہوتا ہے. وہ دنیا کی عدالتوں کی طرح سے نہیں ہے کہ کئی سال کیس لگے رہیں, چلتے رہیں. اس کا فیصلہ آنے واحد میں ہوتا ہے. اس لیے خود کو بچانے کی کوشش کرو. تو عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ بہت سے آزمائشات, ابتلاءات, امتحانات ایسے ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت انسان کو سمجھ میں آ جائے, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سمجھ جائے کہ یہ میری فلاں غلطی کی سزا ہے, غور فرمایا آپ نے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو انسان سمجھ ہی نہیں پاتا, وہ نہیں جانتا اور جان سکتا بھی نہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ وصبراً علی بلائہ. کتنا شارٹ مگر کمپریہنسو, مختصر الفاظ میں کتنے بلند و بالا معانی و مطالب معصوم نے گوشزد کر دیے کائنات انسانیت کے, ہم تک پہنچا دیے کہ صبراً علی بلائہ, تسلیماً لامرہ, اس کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا, سراپا تسلیم ہو جانا, تسلیماً لامرہ, اور اس کی قضاء و قدر پر راضی ہو جانا, رضاً بقضائہ. یہ زیارت امین اللہ جو آپ کی
ایوری سنگل ڈے آپ کی مارننگ کا آغاز، آپ کی صبح کا آغاز جس زیارت کو زمزمہ کرنے سے ہو، جو مقامات معلیٰ پر ہستیاں پہنچی ہیں، زیارت امین اللہ پڑھنے والی ہستیاں، پروردگار محبوبتاً فی ارضک و سمائک، جو تیرے قضاء و قدر پہ راضی ہو جائے، صرف یہی نہیں کہ اس کی بلا و ابتلا آسان ہو جاتی ہے، بلکہ محبوبتاً فی ارضک و سمائک، کائنات کی ہر مخلوق کے دل میں خالق اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ محبوبتاً فی ارضک و سمائک، سمندروں کی تہوں میں پانی کے اندر سانس لینے والی مچھلیاں لب کھول کھول کے اس کے لیے دعا کرتی ہیں، ملائکہ بارگاہ حق میں اس کے لیے خدا کی بارگاہ سے طلب مغفرت اور کشائش کی دعا کرتے ہیں۔ جو اس منزل پر آ جائے تسلیماً لامرہ، پروردگار تیرے اوامر کے سامنے میں تسلیم ہوں، ورضاً بقضائہ، اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا، رضاً بقضائک، وصبراً علی بلائک، تیری جانب سے جو نازل ہو جائے وہ نعمت ہو یا نقمت، میں اس پہ صبر کرنے والا ہوں، صبر کرنے والی ہوں، صبراً علی بلائک۔ آپ نے دیکھا میر کاروان کربلا کی یہ 3 کلمات جو آخری وقت بھی زبان پر جاری ہوئے، تسلیماً لامرہ، رضاً بقضائہ، صبراً علی بلائہ، جو تیرا فیصلہ ہے۔ گونج کر رہ گئی مقتل میں بنت پیمبر کی صدا، گونج کر رہ گئی مقتل میں بنت پیمبر کی صدا، سن کے فریاد کوئی چاہنے والا نہ اٹھا، دوڑی مقتل کی طرف بنت شہ عقدہ کشا، کہتی تھی ہائے شہیدوں کو کفن بھی نہ ملا، کہتی تھی ہائے شہیدوں کو کفن بھی نہ ملا، پہنچی میدان میں تو کس طرح کہوں کیا دیکھا، رونتے گھوڑوں سے شبیر کا لاشا دیکھا، رونتے گھوڑوں سے شبیر کا لاشا دیکھا، رو کے دیتی تھی صدا، دیتی تھی رو کے صدا، اے قاسم مضطر آؤ، اے اون محمد اٹھو، اے علی اکبر آؤ، دو سہارا پسر فاتح خیبر آؤ، وقت امداد ہے عباس دلاور آؤ، دیکھو ہے خاک پہ شبیر کا لاشا بھیا، دیکھو ہے خاک پہ شبیر کا لاشا بھیا، کیا اٹھاؤ گے نہ بھائی کا جنازہ بھیا، کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے، کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے، لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے، جل گیا خیمہ فرزند نبی تم نہ اٹھے، میرے عباس میرے شیر جری تم نہ اٹھے، کیسے ہوا ہائے یہ ظلم گوارا تم کو، کیسے ہوا ہائے یہ ظلم گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، لٹتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو، لٹتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو، ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں، پائے عابد میں ہے زنجیر گراں دیکھ تو لو، پشت خاہر پہ یہ دروں کے نشان، پائے عابد میں ہے زنجیر گراں دیکھ تو لو، پشت خاہر پہ یہ دروں کے نشان دیکھ تو لو، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں۔ ابن قولبہ نے کامل الزیارات میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب شام عاشورہ ڈھلی، انہوں نے تو یوں درج کیا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، خدا ملائکہ سے خطاب کرے گا،
जल्द ज़मीन करबला को उठा लो, ज़मीन करबला लरजने ना पाए। तो मलाइका कहेंगे परवरदिगार क्या ये ज़लज़ला पूरी कायनात की ज़मीनों के लिए नहीं? खिताब आएगा पूरी कायनात की ज़मीन के लिए है। तो परवरदिगार क्या ज़मीन करबला दुनिया की ज़मीन का हिस्सा नहीं? खिताब आएगा है। तो फिर ज़मीन करबला किस लिए लरजने ना पाए? बारगाह हक से खिताब आएगा है मेरे फरिश्तों, ज़मीन करबला अपने हिस्से का तड़प चुकी, शाम आशूरा को इतना तड़पी है ज़मीन करबला, इतना तड़पी ज़मीन करबला कि नहर फुरात की मौजें किनारों से बाहर आने लगी, खेमों के तनाव टूट गए, ज़मीन करबला तहोबाला हुई, बीमार की हालत गश से आँख खुली। पूछा फूफी अम्मा ये ज़मीन इतनी शिद्दत से तड़प क्यों रही है? ज़ैनब जवाब न दे पाई, मगर खेमे के जो तनाव टूटे तो निगाह मासूम ने सामने मंजर देखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मीर कारवान करबला सालार सरवर शहीदा हुसैन इब्ने अली का कटा हुआ सर नोके नेज़ा पे बुलंद किया जा रहा था। जनाब शहजादी फातिमा कुबरा बयान करती हैं, फरमाती हैं जब शाम गरीबा हम पे टूट पड़ी, जब शाम आशूरा ढली, बहुत से मनाजिर एक साथ करबला की जमीन में तख्लीक पा रहे थे। कहती हैं हम दर खेमा पे देख रही थी। शहजादी फरमाती हैं जालिमों ने हमें किसी मुसीबत पे रोने नहीं दिया। जब भी कोई मुसीबत टूट पड़ती थी हम रोना चाहती थी, मगर एक नई मुसीबत हमारे इस्तकबाल को आती थी। कहती हैं जब मेरे मजलूम बाबा को शहीद किया गया तो हम रोना चाहती थी, लेकिन हमने देखा कि मैदान करबला में एक साथ बहुत से मंजर तख्लीक पा रहे हैं। शहजादी फरमाती हैं मेरे बाबा का सर काटा गया, अभी अंदाजा कीजिए, अभी हातिफ ने निदा दी थी, अभी यह आवाज बुलंद हुई अला कद कुतिल अल हुसैन बिकरबला। फौज मुखालिफ ने भी चारों तरफ से अपने कमांडर्स के जरिए से यह आवाज बुलंद कर दी, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी फतह थी। हुसैन का सर कट गया सजदे में जब सिकते पैगंबर का गला। उफ़ इस्लाम की तारीख का नाजुक लम्हा, जैसे मिट जाएगा अब ये चमने दीन खुदा, जैसे छा जाएंगे अब दहर पे अरबाबे जफा, जैसे मिल जाएगा मैं खानों को उन्वाने हरम, जैसे बुझ जाएगी अब शम्ए शबिस्तान हरम। बहुत बड़ी कामयाबी थी। लश्कर जुल्म के अंधेरों के सिवा कुछ भी न था, दूर तक सिर्फ लश्कर जुल्म के दूर तक सिर्फ अंधेरों के सिवा कुछ भी न था, रहे हस्ती में लुटेरों के सिवा कुछ भी न था। ऐसी कैफियत थी। कहती हैं उधर जब मेरे बाबा का सर कलम किया गया तो हमने देखा, जब हातिफ ने निदा दी, हमने देखा कि बाबा का सर काट के नोके नेज़ा पे बुलंद किया गया। अभी हम इस सदमे की जद में थी कि हमारी निगाहों ने देखा कि लाशों को बेदर्दी से घसीट घसीट के उनके सर काटे जा रहे हैं। सरों को बड़ी बेदर्दी से जुदा करके नोके नेज़ा में पिरो के बुलंद किया जा रहा है। और फिर बीबी फरमाती हैं अभी हम ये मंजर देख रही थी, एक और मंजर, जिसका सर काटा जाता था उसका लाशा घसीट के दोबारा दूसरी जानिब ले जाया जाता था। तो एक दस्ता फौज का है जो तेजी से सरों को काट रहा है, दूसरा दस्ता है जो कटे हुए सरों वाले बेसर के लाशों को एक मकाम पे घसीट घसीट के ले जा रहा है। तीसरा चौथा मंजर क्या था? आकाज़ादी ने फरमाया गया एक मर्तबा हमारी निगाहों ने देखा कि उमर इब्ने साद ने नेज़ा बरदारों का एक दस्ता करार दिया। वो घोड़ों पे सवार हुए, उनके हाथों में 9-9 मीटर के नेज़े थे। वो ज़मीन करबला पर घोड़े दौड़ाने लगे। वो खेमों के अतराफ में आए और जहां पे जरा नरम जमीन थी, वहां पे
जमीन को बरमाना शुरू किया। हमने पूछा ये ज़मीन करबला को बरमा क्यों रहे हैं? अम्मा फिज़ा ने बताया, शहजादियों 6 महीने के सगीर का लाशा नहीं मिल रहा। सरों को गिना गया, पता चला एक सर कम है। कहा किसका सर कम है? कहा नन्हे सगीर का सर कम है। 6 महीने के रज़ी सगीर का सर नहीं मिल पा रहा। किसी ने निशानदेही की, हुसैन ने वक्त आखिर खेमे की पुश्त पे एक नरम सी जमीन खोदी थी, उसमें बेशीर को लिटा दिया था। अब ये नेज़ा बरदार घोड़ों पे सवार जमीन करबला को बरमाने लगे। या एक मर्तबा एक नेज़ा बरदार का नेज़ा जमीन से बाहर आया, और जब वो बाहर आया तो उसमें 6 महीने के रज़ी सगीर का लाशा उलझ के बाहर आया। मादरे खेमा पे खड़ी देख रही थी। फिर उस नन्हे मुजाहिद को लिटाया गया। अगर उसका सर जुदा नहीं था तो मां की निगाहों के सामने सर को काटा गया, लोके नेज़ा पे बुलंद किया गया। बीबी फरमाती हैं एक और मंजर हमने देखा कि घोड़ों को जमीन पे लिटा के उनके सुमों में नालबंदी हो रही है। फूफी ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा फिज़ा ये घोड़ों के सुमों में नालबंदी क्यों हो रही है? कहा बीबी बेगुनाहों के लाशों को पामाल किया जाने वाला है। फरमाती हैं जब नालबंदी हो चुकी, सारे बेसर के लाशों को एक साथ एक सफ में लिटा दिया गया, तो हमने देखा कि बहुत से घोड़े लाशों की जानिब दौड़ पड़े, लेकिन अभी लाशों तक नहीं पहुंचे। या एक मर्तबा मैदान में एक शोर उठा, असलहे में झनकार पैदा हुई, और फिर दौड़ते हुए घोड़े रुक गए। ज़ैनब ने बेचैन होकर कहा अम्मा फिज़ा ये घोड़े रुक क्यों गए? कहा बीबी हुर का कबीला आ गया। हुर के सिपाही आ गए, कमांडर था, और हुर का कबीला आ गया। कहा खबरदार, हमारा फिक्री इख्तिलाफ हुर से था कि उसने हुसैन का साथ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कबीला अपने फर्द के लाशे की बेहुरमती को बर्दाश्त करेगा। तुमने उसे कत्ल किया, जंग हुई, हमने एतराज नहीं किया, लेकिन लाशे की जानिब अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया, करबला में एक नई जंग छिड़ जाएगी। यह हमारे कबीले की इज्जत का सवाल है, और के लाशे की जानिब मैली आंख से कोई देख नहीं सकता। उमर इब्ने साद भी अरब है मलऊन, वो जानता है गैरत अरब क्या है। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम लाशा हटा लो। घोड़े रोक दिए, लाशा हटा लिया। थोड़ी देर के बाद घोड़े दौड़े, लाशों के करीब नहीं पहुंचे या घोड़े रुक गए। ज़ैनब ने तड़प के कहा अम्मा फिज़ा अब घोड़े क्यों रुके? बीबी हबीब का कबीला आ गया। कहा हम लाशे की हुर्मती गवारा नहीं करेंगे। कहा ठीक है, तुम अपना लाशा हटा लो। रोक दिए घोड़े, फिर घोड़े दौड़े, फिर रुके। अम्मा फिज़ा अब क्या हुआ? बीबी नाफे का कबीला आ गया। फिर घोड़े दौड़े, रुके। अम्मा फिज़ा अब क्या हुआ? बीबी उमैर कल्बी का कबीला आ गया। फिर घोड़े दौड़े, फिर रुके। अम्मा फिज़ा अब घोड़े दौड़ते हुए क्यों रुक गए? कहा बीबी सहाबियों के कबीले आ रहे हैं। हत्ता के एक मरहला ऐसा आया कि सारे असहाब के लाशें मैदान से हटा दिए गए, सिर्फ अहले बैत के लाशें रह गए। अब घोड़े दौड़े, अभी लाशों के करीब नहीं पहुंचे कि वही असलहे में झनकार पैदा हुई, वही मैदान में शोर उठा, और उसी तरह घोड़े रुक गए। अम्मा फिज़ा कहती हैं अब ज़ैनब की ऐसी हालत हुई कि अली की बेटी खाके करबला पे गिर गई। ज़ैनब की नब्ज़ें डूबने लगी, ज़ैनब की सांसें उखड़ने लगी, बीवी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, आंखें ठहर गई। मैं जल्दी से झुकी,
میں نے زور سے شانہ ہلایا، میں نے کہا زینب حسین بنو۔ آہستہ آہستہ لب ہلے، کہتی ہے اماں فضہ اب تو اصحاب میں سے کوئی باقی نہیں بچا، اب گھوڑے کیوں رک گئے؟ اب تو صرف اہل بیت کے لاشیں ہیں۔ کبھی بھی اگر میں نے بتا دیا تو تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا، تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ کہا اماں فضہ مجھے بتا۔ کہا بی بی پھر کلیجہ تھام کے سن، ام البنین کا قبیلہ آ گیا، کہا ہم شیر عباس کا لاشا بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے تم عباس کا لاشا بھی ہٹا لو۔ یہ الگ بات کہ جب شیر عباس کا لاشا اٹھایا جانے لگا تو اتنا بوجھل ہوا، اتنا وزنی ہوا کہ 40 سپاہی مل کے حرکت دینے کی کوشش کرتے تھے، عباس کا لاشا زمین سے نہ اٹھتا تھا۔ جس حصے کو بلند کرتے تھے دوسرا حصہ خاک سے لپٹ جاتا تھا۔ جب چوتھی بار یہی مرحلہ آیا تو بالآخر حسین کی کٹی ہوئی رگوں کو بولنا پڑا، حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز بلند ہوئی، میرے شیر عباس، میرے قمر بنی ہاشم، چھوڑ دو مجھے اکیلا، چلے جاؤ نہر فرات پر، مشیت الہی اکیلے حسین کو پامال دیکھنا چاہتی ہے۔ شیر کا لاشا اٹھا، عباس کے بھائیوں کے لاشے اٹھے، اب گھوڑے دوڑے، اب پھر گھوڑے رک گئے۔ کہا اماں فضہ اب کیا ہوا؟ کہا بی بی اب تو بالکل بھی برداشت نہیں کر پائے۔ اماں فضہ مجھے بتا۔ کہا بی بی ام لیلہ کا قبیلہ آ گیا، کہا ہم علی اکبر کا لاشا بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے تم اکبر کا لاشا بھی اٹھا لو۔ اکبر کا لاشا بھی اٹھ گیا، رفتہ رفتہ میدان خالی ہو گیا، اکیلے حسین کا تنہا لاشا، اکیلے حسین کا لاشا کربلا میں رہ گیا۔ اب گھوڑے دوڑے، اب گھوڑے دوڑے ہیں تو اب رکتے نہیں، اب زینب منتظر ہے، کوئی آئے کوئی کہے ہم فاطمہ زہرا کے لال کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، مگر کوئی نہیں آتا۔ زینب پکارتی رہی، کبھی مدینے کی جانب رخ کیا، کبھی نجف کی جانب رخ کیا، مدینے کی جانب رخ کیا، مانا رسول اللہ اپنے حسین کو بچاؤ، حسین کا تنہا لاشا کربلا میں پامال ہو رہا ہے۔ جب چوتھے امام قید شام سے واپس مدینے لوٹے تو مومنین کی ایک تعداد آئی، کہا مولا ایک مسئلہ حل کر دیجئے۔ آپ کی پھوپھی زینب یہ مرثیہ پڑھتی رہی کہ نانا تیرے حسین کا تنہا لاشا کربلا میں پامال ہو رہا ہے، تیرے حسین کو بچانے والا کوئی نہیں، لیکن مولا حمید ابن مسلم نے لکھا کہ کربلا میں اکیلے حسین کا لاشا پامال نہیں ہوا، لاشیں اور بھی تھے، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا ہاں سچ ہے۔ کہا تو پھر وہ کس کس کے لاشیں تھے اور کتنے تھے؟ کہا کربلا میں لاشیں اور بھی پامال ہوئے۔ کہا کس کس کے تھے اور کتنے تھے؟ کہا 3 لاشیں اور تھے جو کربلا میں حسین کے ساتھ پامال ہوئے۔ کہا مولا کس کے؟ کہا 2 لاشیں اونو محمد کی جو حسین کے دائیں بائیں پہلوؤں میں لٹا دیے گئے۔ اگر حسین کو بچانے والا کوئی نہیں تو زینب کو بھی بچانے والا کوئی نہیں۔ کہا مولا تیسرا لاشا کس کا تھا؟ کہا تیسرا لاشا 6 مہینے کے رضیع صغیر علی اصغر کا لاشا تھا، بابا کے سینے پہ لٹا دیا گیا، اور پھر اتنے گھوڑے دوڑے کہ شام ڈھل گئی، مشرق سے مغرب
شمال سے جنوب اتنے گھوڑے دوڑے کہ علی اصغر کا گوشت حسین کے سینے کی ہڈیوں میں پس گیا اور حسین کا گوشت کربلا کی خاک میں پس گیا اور اس طرح سے گند گیا کہ امام نے زیارت ناہیہ میں فرمایا السلام علی المرمل بالدماء، میرا سلام اس مقتول پر جس کا گوشت خاک اور خون میں گند گیا اور اتنا پسا کہ امام وقت کو کہنا پڑا میرا سلام اس مقتول پر جس کا گوشت خاک کے ساتھ یکساں ہو گیا۔ سیدہ زینب اپنے زخمی جگر کے ساتھ جب شام غریباں کی تاریکی پھیلی تو بیوی جلی ہوئی قناتوں سے نکلی اور نشیب قتل گاہ کی جانب آئیں، اور جب وہاں آئیں تو حسین کا لاشا نہیں مل رہا، اور پھر بیوی پتھروں کے ایک ڈھیر کے قریب آئیں۔ آ کے بیوی نے پتھروں کے ڈھیر کو ہٹانا شروع کیا، اور جب پتھروں کے ڈھیر کو ہٹایا چھوٹے بڑے پتھر، بڑی دیر لگی زینب کو، اور جب چھوٹے بڑے پتھر ہٹا لیے تو اندر سے گیلی مٹی رات کی تاریکی میں زینب کے ہاتھوں میں آئی۔ اس مٹی میں حسین کے گوشت کے ریزے تھے۔ بی بی نے اس مٹی کو بلند کیا، اپنی ناک کے قریب لے گئی، خون حسین کی خوشبو کو استشمام کیا، اور زینب نے تڑپ کے کہا انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ اور ریت مٹی میں سے گوشت کے ریزے اچھلنے لگے۔ خطاب آیا انا اخوک الحسین، زینب مجھے پہچان، میں ہی تیرا بھیا حسین ہوں۔ زینب نے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین مقتول ھذا۔ نانا ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے، پہچانیے کیا یہ وہی حسین ہے جس کے ریزے گوشت کے صحرا میں بٹ چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔